سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم گزشتہ آیات مبارکہ میں انطاقیہ اصحاب القریہ کا قصہ سن رہے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو جب انہوں نے جھٹلایا، ما انتم الا بشر مثلنا سے نعوذ باللہ ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، تو انبیاء علیہ السلام نے انہیں اپنی نبوت پر اس کی صداقت کے لیے دلائل، جب وہ دلائل بھی نہ مانے تو بالآخر انہوں نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو پہنچانا ہے واضح طریقے سے، باقی ہدایت تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ پھر انہوں نے چونکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، کفر اور عناد کی شامت ان پر یہ پڑی کہ قحط آیا، بارشوں کا سلسلہ رک گیا، اور اسی طرح جب ان پر اس طرح کا معاملہ آیا تو یہ نعوذ باللہ اس کو نحوست سے تعبیر کرنے لگے، اور انبیاء علیہ السلام سے نعوذ باللہ یہ کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہاری وجہ سے منحوس ہوئے ہیں، ورنہ پہلے اچھے خاصے آرام چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، لہذا تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، لہذا نعوذ باللہ لئن لم تنتہوا، یہ کہنے لگے کہ اگر تم اپنی اس نصیحت، اپنے وعد سے باز نہ آئے، اپنی روش نہ بدلی، تو پھر لنرجمنکم، رجم عربی میں کہتے ہیں سنگسار کرنا، یعنی پتھروں سے ہم تمہیں قتل کریں گے، شہید کریں گے، اور وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ضرور ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے تمہیں دردناک اور سخت تکلیف پہنچے گی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے سمجھانے پر سدھرنے کے بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اپنی طاقت پر نعوذ باللہ اتنا ناز کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف لڑنے پر آ گئے، جسے پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وقتاً فوقتاً یہ بدبخت اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو سب نے یہی کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو فرعون نے بہت بڑے اس معاملے کے اندر اقدام اٹھائے، انشاءاللہ وہ سب ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو انبیاء علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو قالوا طائرکم معکم، یہ جو نحوست ہے، یہ جو قحط سالی ہے، یا جس طرح کے بھی مسائل ہیں، ان مسائل میں فرمایا ان مسائل سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین کی اطاعت ہے، اللہ کی ماننا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہی ان مسائل سے انسان نکل سکتے ہیں۔ جیسے اس دور میں بھی اللہ رحم کرے، اب یہ جو وبائیں ہیں، اللہ بچائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اس وقت اتنی وباؤں میں بھی احتیاطی تدابیر بالکل اچھی بات ہے، شریعت میں ہے الحمیۃ رأس کل دوا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ پرہیز، احتیاطی تدابیر یہ جڑ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہاں مؤثر حقیقی
اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر جتنی خامیاں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، حقوق اللہ کا معاملہ، حقوق العباد کا معاملہ، جن معاملات میں ہم سے تقصیرات ہو رہی ہیں، ان سے صدق دل سے توبہ کرنا، یہ اصل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے انہیں فرمایا طائرکم معکم، یہ نحوست تو تم اپنے ساتھ لیے ہوئے ہو، یہ تو کفر اور تکذیب کی تو شامت ہے۔ اگر تم حق اور صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے تو یہ اختلاف بھی پیدا نہ ہوتا اور اس طرح کی آفات نہ آتی، لہذا یہ نامبارکی، یہ نحوست، اس کے اسباب تو تمہارے اندر موجود ہیں۔ پھر اگلی بات اَإِن ذُكِّرْتُمْ، فرمایا جب تمہیں نصیحت کی گئی، تمہیں سمجھایا گیا، تمہیں وہ اتنا برا لگا، یعنی انسان کبھی کبھار آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ حق سننے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کو جب سمجھایا جائے، کوئی بڑا، کوئی والد محترم، کوئی خاندان کا بڑا، کوئی مرشد، کوئی عالم، کوئی پیغمبر، جب انہیں سمجھائے تو سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو نہیں سنتے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھانے کی بنا پر، انبیاء علیہ السلام تو ان کے خیر خواہ تھے، سمجھانے کی بنا پر تم نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ یہ نحوست ہے، تو پھر تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی نحوست اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے۔ قتل کی دھمکیاں دینا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تو تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تو عقل اور آدمیت کے حدود سے ہی خارج ہو جانا ہے۔ جانور بھی اپنے مالک کا خیال رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں بل انتم قوم مسرفون، انبیاء علیہ السلام فرمانے لگے تم تو ایسی قوم و مسرفون جو حد سے بھی تجاوز کر لیا ہے، تم بہت آگے نکل چکے ہو۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، جب مومن کوئی نافرمانی کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نشان ہوتا ہے۔ فإن تاب واستغفر، اگر اس نے توبہ کی، استغفار کی، تو ثقل قلب، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں، دوسرا تیسرا گناہ چلتے رہے تو پھر وہی بات کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلیں زنگ والی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی کیفیت ایک جگہ قرآن مجید میں بیان فرمائی اذا رأیتم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، فرما رہے آپ آقا علیہ السلام ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں ان کا دیکھنا ختم ہو چکا ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان حدود سے، اس طرح کا معاملہ، اس کیفیت سے ہماری رب العالمین بال حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم، دعا کر